اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نادر شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو۔ آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد دیتی ہوں، اور آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی سب سے پہلے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد دیتی ہوں، اور دعا ہے کہ مولا سب کو سلامت رکھے۔ اور بہت بہت شکریہ کہ جو عید غدیر ہم لوگوں کو میسر ہوا، کیسے کیسے دن پچھلے دنوں کٹے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر ڈٹے ہیں۔ مولا کا شکر ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ دن ہم لوگوں کے پاس آیا، اور الحمدللہ شب غدیر میں ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، آمنے سامنے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ شکر الہی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا شکریہ ہے، اور سارے والدین کا شکریہ ہے کہ جنہوں نے غدیر کی محبت اور ولایت علی ہم لوگوں کے سینوں میں بسائی ہے، ہم لوگوں کو پہچان دلائی ہے۔ ہم لوگ کیا جانیں کہ غدیر کیا ہے، یہ والدین کا نتیجہ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو پہلے ہی میں کہہ دوں، پتہ نہیں بعد میں یاد رہے کہ نہ رہے، مولا جن کے والدین زندہ ہیں سب سلامت رہے، اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی کہ مولا ان کی مغفرت فرمائیں، اور جو بھی ہمارے درمیان سے بھی چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیں۔ عید غدیر کے موقع پر شب غدیر کے حوالے سے کہ بہت قیمتی دن، یہ سب جانتے ہیں کہ ولایت علی کا دن ہے، عید غدیر کا دن وہ بہت 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 قیمتی ہے، کہ 4 عیدوں میں سب سے بڑی عید میرے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، تو جس کا تذکرہ آسمانوں میں بھی ہے، جس کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے۔ وہ میں نے پہلے ویڈیو ڈال دیا ہے عید غدیر پر، اور پھر اور چینلز کے بھی جو کام کر رہی ہوں وہ سارا بھی یوٹیوب پر چل ہی رہا ہے۔ غدیر کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا چکا ہے، اور میں نے بھی بتایا ہے پروگرام میں۔ یہاں پر بات یہ کرنا ہے کہ شب غدیر بھی بہت قیمتی رات ہوتی ہے، اس کو ایسے ضائع نہیں کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ نماز شب ضرور پڑھیں۔ جب سب کچھ دعائیں یہاں قبول ہو رہی ہیں تو جو پڑھتے ہیں وہ واقعی قابل مبارکباد ہیں، لیکن جو نہیں پڑھ پاتے ہیں اب تک، ان کو یہ دعا مانگنا چاہیے آج نماز شب پڑھ کے، کیونکہ آقا حسین علیہ السلام کی بھی جو وصیت تھی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کو کہ ہمیں فراموش مت کرنا نماز شب میں، تو کتنی اہم نماز ہے۔ اور پتہ ہے کیا بتاؤں میں، اور باتیں رہ جائیں گی کہ نماز شب سے کیا 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 حاصل ہے۔ اگر روزی رزق کی پرابلم ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، بچے نہ ہو رہے ہو، مکان بننے کی پریشانی ہو، آفس میں کوئی پریشانی ہو، معاشرے کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ نماز شب پڑھنے والا جو ہے ساری تکلیفوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہو جاتا ہے، اس کی تمام تکلیفیں دور ہوتی ہیں، وہ اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے پاس نظم و ضبط ہو جاتی ہے، تمام صفات کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوری ڈیٹیل نہیں پڑھنا ہے، بس یہ کہنا اگر 11 رکعت نہیں پڑھ پائیں، جو پڑھنا ہے وہ بہت اچھا، وہ چھوڑنا دیں کہ نازا جی نے یہ بتایا ہے تو چلو ہم 3 میں ہی گزارا کر لیں یا ایک ہی پڑھ لیں، لیکن جو بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہی ہوں جلدی کہ 11 نہیں پڑھ پا رہے، 11 نہ پڑھیں، 3 رکعت پڑھ لیں، اور بعد کی، اور نہیں تو خالی نماز وتر پڑھ لیں، لیکن بالکل اس کو ترک نہ کریں کہ جیسے نماز شب کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جب انشاءاللہ اس سے آپ کو حاصل ہونے لگے گا، آپ کو خود آپ کی زندگی میں چینج، تبدیلی لگنے لگے گی، فرق لگنے لگے گا، آپ کا خود ہی دل نہیں چاہے گا چھوڑنے کا۔ کتنا کچھ میں نے ویڈیو بنائے ہیں، سارے علماء حضرات بھی یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں
کہ دیکھو اب کوئی مشکل نہیں رہ گئی ہے رات میں اٹھنے کی، اور پھر سے کیونکہ آپ حالات معاملات ٹائمنگ سب کی فرق ہو گئی ہے، تو جب سونے لگے 6 بجے بھی عشاء پڑھ کے اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو ضرور پڑھیے۔ اور یہ شب غدیر کی نماز ہے جو 12 رکعت نماز ہے، ڈیوائن پلس میں بھی مل جائے گی، اس کو پڑھیے 12 رکعت نماز شب غدیر کی، اور روزے پھر جو بھی دعا مانگیے، ویسے بھی شب کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ پھر شب غدیر، جب روز غدیر کا یہ نور ہے اور یہ وزن ہے، یہ وقت ہے، یہ قیمت ہے، تو پھر شب کا کیا کہنا۔ میری دعا ہے کہ سب کو حج نصیب ہو انشاءاللہ، اور وہاں حج پر جو لوگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو غدیر وہیں میں ملی تھی ماشاءاللہ، اس سرزمین پر یہ عمل اور اعمال کرنے کا موقع ملا تھا، تو اس لیے پہلی تو دعا ہے کہ سب کو حج و زیارت کی توفیق ہو۔ اور روز غدیر کا بھی جلدی جلدی بتا دوں میں، سب سے قیمتی بات جو آج مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ غدیر کے دن کا روزہ بہت قیمتی ہے، 60 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور روایت بتاتی ہے کہ اس میں جو ہے 100 پوری جتنی عمر ہے دنیا کی اتنے روزوں کا ثواب ملے گا، یا یہاں تک بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد 100 حج کا 100 عمرہ کا ثواب ملے گا، تو اس لیے روزہ ضرور رکھیں، ایک دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائیں، جتنی بھی خلفشار ہوں تکلیفیں ہوں سب کچھ معاف کریں، درگزر کریں۔ مولا علی سے بڑھ کے کوئی خوشی ہے؟ مولا علی سے بڑھ کے اور کوئی بات ہے؟ اگر ہم علی کی ہیں تو علی کی بھی مانیں، یہ ناز کے جملے نہیں ہیں، یہ مولا کے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو خوش رکھیں اور خوش رہیں، وہ کیونکہ یہی تو وہ دن ہے جہاں مسکرانے کا بھی ثواب ہے۔ کوئی پیسہ لگتا ہے، کوئی ٹکٹ لگتا ہے، کوئی اس میں کچھ خرچ ہوتا ہے؟ نہیں نا، تو ہم اس ثواب سے کیوں محروم رہیں؟ تو جو ماشاءاللہ نجف جا سکتا ہے وہ نجف جائے، جو نہیں جا سکتا ہے جہاں پر ہے وہاں عزا خانے جائے۔ لوگ اپنے اطراف میں نہیں مل رہے ہیں، کم سے کم عزا خانوں میں تو ضرور مل جاتے ہیں، تو وہاں پر جائیں، ان لوگوں سے ملاقات کریں۔ کھانا کھلانے کا غدیر میں بہت ثواب ہے۔ صبح تو جو آغاز ہوگا وہ تو غسل سے ہوگا، میں نیتیں بتاتی رہتی ہوں کہ غسل بھی یہی کہ غسل کرتی ہوں یا کرتا ہوں میں روز غدیر کا ہے، پھر غسل کرتی ہوں یا نیت کرتے جائیں کہ مولا کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کر رہے ہیں، اس طرح سے بالکل سمجھ مطلب خضوع اور خشوع کے ساتھ، بس پورا کہا ہے نا کہ اس کو سیلیبریٹ کرو۔ ہم لوگوں کیا سیلیبریٹ، کیا ڈھول تاشے نہیں بجنا ہے، گانے نہیں ہونا ہے، یہی سیلیبریشن ہے کہ اپنے روئے روئے کو بھی پرمسرت کر لیں، خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش کریں۔ صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے، اور پتہ ہے مولا گفٹ تحفے دیتے تھے، گفٹ تحفے لباس دیتے تھے، انگوٹھیاں دیتے تھے، نگ دیتے تھے، جس سے جو ہو سکے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی صدقہ دے سکتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی صدقہ دے سکتے ہیں، گفٹ تحفے دے سکتے ہیں، اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو کوریئر سے بھیج سکتے ہیں، مگر دیجئے، خوش رہیے، خوب کامیاب ہوئیے۔ اس لیے میں اتنی مطلب شدت سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ جو ہم لوگ اور صدقہ کرتے ہیں نا اس کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے، لیکن 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 روز غدیر والے دن کئی ہزار گنا، اگر لباس دیں، پیسہ دیں، اناج دیں، جو بھی صدقہ خیرات گفٹ تحفے، اس کا ہزاروں گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پلیز مہربانی ہوگی کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، مولائی بنائیں، ہم مولائی ہیں اور ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم فاطمی ہیں، تو ہماری پہچان بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ بڑے سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہم لوگ جانتے ہیں نا، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، سبھی جانتے ہیں، جی جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے،
ان کو بقدیر جان رہے ہیں، لیکن کیا ویلیو ہے ان کی وہ اتنا ڈیٹیل نہیں معلوم۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بٹھا کے ضرور یہ باتیں بتائی جائیں کہ بچے پتہ ہے ہم لوگ مولا کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس مولا ہے، ہمارے پاس زمانے کے امام علیہ السلام ہے، ہمارے پاس پتہ ہے 14 مدد کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی غلط کے ساتھ مت جانا اور کبھی غلط بات سے کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی ڈرنا نہیں، ڈٹ کے سامنا کرنا اور حق پر چلنا، کیونکہ ہمارے پاس 14 ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں ہر وقت باوضو رہے۔ جب ہم لوگ رہتے ہیں نا، ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن بچوں کو کہاں پتہ کہ مما ہر وقت وضو سے ہیں اس لیے اتنی رحمتیں برکتیں نہیں معلوم نا۔ تو ہم لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں لگتا ہے پورا خون کے ساتھ رواں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ سب بول بول کے بچوں کو بتاتے رہنا ہے، تاکہ بچے جب کھیلیں گے، جب اسکول جائیں، جب آپس میں بات کریں تو آپس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں تک یہ تبلیغ دین ہوتی رہے۔ تو اس لیے ضرور یہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ اور روزہ کھلوانے کا بھی بہت ثواب ہے غدیر میں، ایک روزے کا تو بہت ہے ہی ہے، لیکن کہیں کہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ لگاتار اگر جو کوئی 3 روزے رکھے، بہت سے لوگ نوچندی کا روزہ ضرور رکھتے ہیں، اور اگر کوئی 3 روزے رکھے اور کوئی اگر خدا نہ کرے یہ ویڈیو دیر میں دیکھے اور اس مہینے میں دیکھے، ذی الحجہ کے مہینے میں، اور روزہ نہیں رکھ پایا ہو تو افسوس نہ کرے، بھول چوک کی معافی ہوتی ہے۔ مولا وہ پروردگار عالم بے ذات الصدور ہے، وہ بھی دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور یہ ہستیاں بھی دلوں کا حال جاننے والی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کی سوچ کس طرح کی ہے، آپ کی فکر کس طرح کی ہے۔ تو اگر مجبوراً رہ گیا ہو تو جیسے ہی پتہ لگے محرم سے پہلے اور آپ قصد کر کے روزہ رکھ لیے۔ جن کے قضا ہیں روزے، وہ سنت کی نیت سے نہیں رکھے، اپنے واجب قضا کی نیت سے رکھے، تو یہ روزے کا بھی ثواب ملے گا اور قضا بھی پورا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، سب شاد رہیں، آباد رہیں، ایکا میل محبت رکھیں، اور زمانے کے امام علیہ السلام کو زیارت امین اللہ پڑھ کے اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا علی کی خدمت میں پیش کریں، اور اگر ہو سکے تو ایک تسبیح صلوات کی نہیں وقت ہو تو 10 بار 5 بار صلوات پڑھ کے سب کو مولا کے بچوں کو، اور پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں معمولی دن نہیں ہے، تاج پوشی کا دن ہے، تو سب کو مبارکباد 5 ہی صلوات پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کریے، اور پھر ان کے توسل سے مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریے، جناب ام البنین کی خدمت میں پیش کریے، جناب ابو طالب، سب کو آپ 5 ہی دیجیے، وہ بھی بہت ہے، دل اور نیت سے مولا کو مطلب ہے دیجیے، اور ساری دعائیں مانگ لیجیے کہ مولا کبھی کسی کا مجبور محتاج کسی مومن کو نہ کرے، سب کی صحتیں اچھی ہوں، سب کی قسمتیں اچھی ہوں، لمبی عمریں ہوں، صحتیں اچھی ہوں، اور سب کے اپنے گھر ہوں، کوئی کسی کا مجبور نہ رہے، ہر رشتے میں ایکا میل محبت بنا رہے۔ مولا میرے جو بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر دیے، مولا ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے حوالے نہ چھوڑیے گا، جب تک آپ ہیں میرے ساتھ تبھی تک ہماری بقا ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی آپ کی نظر عنایت ہم لوگوں سے ہٹ گئی نا مولا، تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ بس مولا سے دعا ہے، مولا اپنی نظر کرم سب مومن مومنات پر برقرار رکھے، سب کے بال بچے اچھے رہے، سب کی صحت اچھی رہے، حج و زیارت کی توفیق ہو، بیوی کا روزہ تعمیر ہو، اور آپ بھی نازک رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔